اور بھائی یہ ایٹمی ٹیکنالوجی، یہ امریکہ اسرائیل کے یہ انگارے، یہ جہنم کے انگاروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ نہ کرے یہ انگارے پڑھتے بھی ہیں، ان انگاروں میں اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ شہید ہے لیکن دین سے محروم ہو کے مرتا ہے۔ یہ دجال کا ساتھی ہے جو دجال کے فتنے کی آمد میں بیٹھا ہے۔ کر لیں گے نیکی، پڑھ لیں گے نمازیں، کر لیں گے خیر کے کام، کر لیں گے خرچ، اور مال اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بھرپور فتنہ بنا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو خواب خیال وہ مال روپے کے، اور رات کو سوتا ہے تو تصورات روپے پیسے کے۔ اور میرے نوجوانوں، یہ ساری کی ساری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنو کہ اللہ نے میری امت کے لیے بہت بڑا فتنہ مال کو بنایا ہے۔ کیا میرے آپ کے لیے یہ فتنہ نہیں بن گیا، آزمائش نہیں بن گیا؟ ساری توجہ، سارے مسائل صرف روپیہ اور پیسہ، کوئی کسی انسان کی ویلیو نہیں، کوئی خیر والے بندے کی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی کسی کا معیار نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی پہچان پرکھ کے اصول نہیں۔ رشتہ لینا دینا ہو، تعلقات قائم کرنے ہوں، ووٹ کسی کو دینا ہو، ہر چیز دیکھنے کے لیے حضور کے الفاظ تھے اس حدیث طیبہ میں جو اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں یہ پھر فرمایا بادروا بالاعمال الصالح، فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے تھوڑے تھوڑے روپے پیسے کی خاطر دین بیچیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتظروا الساعة ولا تنتظروا الفقر ولا تنتظروا الموت۔ نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب جن حالات سے گزر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ یہ حالات پوری دنیا کے لیے اس وقت مصیبت کی ایک پیشین گوئی ثابت کر رہے ہیں، اور دنیا اپنے ہاتھوں عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ اور جس طرح یہ ترقی جسے ہم کامیابی، کامرانی اور دنیا کی ترقی کا نام دے رہے ہیں، جیسے جیسے یہ زیادہ ہو رہی ہے، یہ ترقی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے کائنات، انسان جنگل کے قانون کی طرف جا رہے ہیں۔ جنگل کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جس کا بس چلتا ہے، جتنا چلتا ہے، جتنا زور چلتا ہے، اتنی وہ تباہی مچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آگے کون ہے، اس کی جنگل کو کتنی ضرورت ہے، اس کی بھی جان ہے، اس کے بھی بچے ہیں۔ نہیں، جنگل کا قانون یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے خود سے غرض ہے۔ جس کا بس چلتا ہے وہ اپنے اس بس اور طاقت کے مطابق ظلم کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ترقی ہو رہی ہے، ویسے ویسے دنیا اسی جنگل کے قانون کی طرف بڑھ رہی ہے، نہ کہ اس ترقی کے نتیجے میں کوئی بہتری آ رہی ہے، کوئی خیر پیدا ہو رہی ہے۔ ہم سن 2025 میں ہیں، اور جون کا یہ مہینہ جہاں شدت کی گرمی لے کے آیا ہے، وہاں ایک بہت بڑی جنگ جو شروع تو کئی دہائیوں سے ہوئی ہے، اس کا اظہار جو اس مہینے میں سن 2025 کے اس جون میں ہوا، اسرائیل اور ایران جنگ کا، اور اس سے پہلے
اس کا آغاز مودی کی طرف سے کیا گیا، پاکستان کو زدکوب کر کے، مرعوب کر کے، اور خود ایک بناوٹی بہانہ بنا کے ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی اور دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ پروردگار نے مہربانیاں فرمائیں اور ہمیں عزتیں عطا کی۔ روس اور یوکرین کی جنگ، یہ یوکرین یورپ کا حصہ ہے، یورپ کا یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اس کا حصہ ہے، وہ اس بلاک کا وہ ایک مرکزی ملک ہے، اس کی روس کے ساتھ دیر سے جنگ چل رہی ہے۔ امریکہ کی افغانستان میں تھی، اس سے پہلے روس تھا۔ انڈیا 24 گھنٹے پاکستان پہ مسلط ہوا ہے، اس سے پہلے عراق، شام، یہ سارے ملک توڑ دیے گئے ہیں۔ وہاں اگر آپ جائیں تو کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ کے اوپر برستی ہوئی آگ اور فلسطین پہ قبضہ کر کے اس پہ ایک ناجائز ریاست اسرائیل کا قیام، صبح و شام مار دھاڑ۔ اور آج کے ایام میں جہاں بھوکے مسلمان روٹی کے لقمے لقمے اور پانی کی بوند بوند کو ترسے ہوئے ہیں، وہ بھوکے ہاتھوں مر رہے ہیں، اور کہیں کھانا اگر تقسیم ہوتا ہے وہاں لائنیں لگتی ہیں تو ان لائنوں کے اوپر بھی فائرنگ کر دی جاتی ہے اور سینکڑوں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا اس وقت جنگوں کا سامنا کر رہی ہے۔ کم از کم میں آپ سے تو یہ کہوں گا کہ ان آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اللہ نے ہمیں تو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان تلخیوں سے، ان آگ کی بارشوں سے بچایا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم اس بارے تھوڑا سا سوچ لیں، غور کر لیں کہ جب دنیا میں اس قسم کے حالات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جیسے میں نے تمہید میں آپ کے سامنے اختصار سے یہ گزارش کر دی کہ پوری دنیا جنگوں کی لپیٹ میں ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے یہ جاری ہے۔ بعض کہتے ہیں تیسری بڑی جنگ کا خدشہ ہے۔ بھائی تیسری بڑی عالمی جنگ، اس سے پہلے سن 49 میں جس جنگ کا اختتام ہوا، سن 39 میں جنگ عظیم دوم، 7 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ تب تو آبادیاں بھی اتنی نہیں تھیں، اب تو انسان بہت بڑھ چکے ہیں، آبادیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور اگر یہ جنگیں پھیلتی ہیں تو مرنے والوں کی تعداد اربوں میں ہوگی، کروڑوں میں نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ ہوا کے ساتھ سفر کرتی ہے، ہوا جس طرف جاتی ہے ان لوگوں کو یہ موت کی نوید سناتے ہیں یہ میزائل، اور یہ ہوا کسی کے قبضے اور کنٹرول میں نہیں۔ ایران ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اگر اس ملک پہ جنگ مسلط ہے تو یہ ٹیکنالوجی کی جو جنگ ہے، یہ جو میزائلوں کی جنگ ہے، ری ایکٹر شعاؤں کی جو جنگ ہے، یہ ایک ملک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جہاں جہاں ہوائیں سفر کرتی ہیں اس کے نقصانات وہاں وہاں جاتے ہیں، بیماریوں کی شکل میں، یا تھوڑی دیر ٹھہر کے موت کی شکل میں، یا بھانج کرنے کی شکل میں۔ ان جنگوں کے بہرحال اثرات ضرور ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ سارے حالات دیکھنے کے باوجود بھی، اس قسم کی کائنات کے جنگ میں الجھ جانے کے باوجود بھی، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ غیر سنجیدگی، بد تہذیبی، اللہ کے دین سے بے رغبتی، نماز سے دوری، دین سے دوری بلکہ دین بیزاری، ان تمام قسم کی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے عذاب کی شکلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان میں کوئی کمی آئے۔ میں حضور نبی کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اپنی اس تمہید ہی میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ بہت فتنے ہوں گے،
کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات جس طرح چھاتی ہے اس طرح وہ فتنے چھائیں گے، اور ان کی پٹھ سدھ کا، فتنوں کے آغاز اختتام منہ سر کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ فتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اندھے بہرے گونگے فتنے ہوں گے۔ پھر فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ ان فتنوں میں پیدا ہوں گے، انہی فتنوں میں جوان ہوں گے، انہی فتنوں میں ان پہ بڑھاپا آئے گا۔ وہ فتنے اتنے لمبے ہوں گے کہ انہی فتنوں میں وہ مر جائیں گے۔ فتنوں کے دور میں ولادت ہوگی، فتنوں کے دور میں جوانی کو پہنچیں گے، اور فتنے جاری ہوں گے، وہ مر جائیں گے۔ اب جب فتنے اتنی شدت کے ساتھ، اتنی مدت کے ساتھ آئیں گے تو ان کی کوئی تیاری بھی کرنی ہے یا نہیں؟ اور سب سے بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو چیز بنے گی وہ مال ہے۔ میری امت کے لیے یہ مال فتنہ بن جائے گا، لوگ ان پہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے اور ان کو مال کی پڑی ہوئی ہوگی۔ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ، اور حضور کا ارشاد بھی ہے کہ ہر امت کے لیے مختلف فتنے آزمائشیں بن کے آئے ہیں، میری امت کی آزمائش کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی احادیث میں یہ جو حالات بن رہے ہیں جنگوں کے، ان تمام حالات کی پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ آج سے صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، الا ان القوہ الرمی، لوگوں سن لو، تمام قسم کی قوتیں اور طاقتیں یہ نشانہ بازی میں ہیں۔ آخر زمانے کی یہ جو جنگیں ہیں یہ نشانہ بازی کی جنگیں ہیں، مزائل کی جنگیں ہیں، یہ ٹینک کی، میدان کی، فوج کی سامنے آ کے لڑنے کی جنگیں نہیں ہیں۔ اور یہ جنگ اس بندے کے ہاتھ میں ہے جس کے پاس نشانے کی قوت ہے۔ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ایران پہ اتنے ماہر انداز کے ساتھ نشانہ بازی کی گئی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے کہ جو ان کے مطلوب ہدف تھے اس نشانے کی زد میں وہ سارے آئے۔ لیکن امت کا فتنہ مال بن جائے گا۔ حضور کا ارشاد تھا کہ اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ، یہ ٹیکنالوجی کی نشانہ بازی اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ مسلمانوں خود بھی نشانہ بازی سیکھو، لیکن نقصان ہوگا جب سر پہ صرف مال سوار ہوگا اور کمائے مال پہ غیر آ کے قابو ہو جائیں گے۔ یہ واضح حدیث ہے ابن ماجہ کی، فَأَخَذُوا أَنْبَازِ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں میں جو چیزیں ہوں گی، تمہاری کمائی، تمہارا ملک، تمہاری سلطنت، لوگ تمہاری محنت کو آ کے کنٹرول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہت بڑا فتنہ قرار دے دیا۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے میں اپنے پاکستانی نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیا اس عورت کو جو عزت تھی، جو وقار تھی، جو احترام کا ایک استعارہ تھا، کیا اسے آزمائش نہیں بنا دیا گیا؟ کہیں بیٹی کی شکل میں خاندان والے جب یہ پیدا ہوتی ہے اسے آزمائش سمجھتے ہیں، اگر اس دکھوں کی فضا میں یہ پروان چڑھ جاتی ہے، پھر کمائی کے نام پہ گھر سے باہر نکال کے، تعلیم کے نام پہ اس کی عزت بیچ کے، یہ سارے فتنے پھیلانے کا سامان نہیں۔ ماں باپ کو، بیٹیوں والوں کو اتنا بلیک میل کر دیا گیا ہے کہ بیٹیاں اپنی عزت بچانے کے لیے عزت ہی داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ یہ فتنہ نہیں؟ تو
تو یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے فتنہ آزمائش، اور مال میری امت کے لیے فتنہ اور آزمائش۔ توجہ کیجئے، اگر دنیا جنگوں کے فتنے میں آئی ہوئی ہے تو کیا ہم مال کے فتنے میں نہیں گرے ہوئے؟ ما اضر، حضور کا ارشاد ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ مال اتنا فتنہ بن کے آئے گا کہ لوگ اپنے خاندانی روایات، تہذیب و وقار کو بھول جائیں گے، اللہ سے تعلق توڑ لیں گے، جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بنا کے بیچیں گے۔ مقصد اور غرض اور توجہ پوری کی پوری لوگوں کی صرف مال پہ ہوگی۔ تو ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے۔ بعض دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی نیکی کر لو، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھی یہ ویسے ڈرا رہے ہیں، ابھی جنگ دور ہے، جنگ دور ہے، موت تو دور نہیں۔ اور فتنوں کے ایام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق چھین لیں گے۔ فتنے ایسے تو نہیں آتے، نیکی اور خیر باقی رہتی ہے تو فتنے نہیں آتے۔ یہ حدیث سنیں آپ الاسلام کا کیا ارشاد ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایام کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ فرمایا بادروا بالاعمال۔ ایک حدیث میں ہے بادروا بالاعمال الصالحہ، لوگوں تم نیکی کا کام، خیر کا کام کرنے میں پھر جتنی توجہ اور جلدی ہو سکتی ہے کرو۔ پتہ نہیں کب کائنات کی سانسیں بند ہو جائیں۔ ایک ہے انسان کی سانسیں بند ہونا، ایک ہے ملکوں کی سانسیں بند کی جا رہی۔ یہ ایٹم کیا ہے؟ یہ آکسیجن ختم کرتا ہے، جہاں چھوڑا جاتا ہے اس علاقے کی سانس ہی بند کرتا ہے۔ تو تم نے فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے؟ بادروا بالاعمال الصالح، تم نے خیر اور نیکی کے کام کرنے ہیں۔ جو تمہاری زندگیوں میں شر ہے تم نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ آپ میں سے ہم سارے یہ کہتے ہیں جی ہم امریکہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے میرے رسول نے کیا حکم دیا۔ اگلے جملے کیا ہیں؟ حضور کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک جملے، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، تمہارے ہاتھ میں کچھ آیا ہے، اللہ نے کچھ دیا ہے، کچھ کمائی کی ہے، تو تم اس اللہ کی دی گئی نعمت میں سے خرچ نہیں کرتے؟ کیا تم انتظار میں ہو کہ تم پہ غریبی اور فقر مسلط ہو جائے؟ کب جنگ مسلط ہو، کب حالات خراب ہوں، اور کب یہ روپیہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے، اس کی ویلیو نہ رہے؟ کر لیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے تو ہمیں جینے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے کی ضرورت ہے، حالات خراب ہوں گے روپیہ کام ہی نہیں آئے گا۔ فقرا منسیا، ایسا فقر جو تمہیں تمہاری اوقات بھلا کے رکھ دے گا، تمہیں تمہاری چودراہٹ بھلا کے رکھ دے گا، تم سے خیر اور شر کا امتیاز چھین لے گا، تم پہ ایسی بھوک اس کے مسلط ہونے سے پہلے خیر کا کام کر دو۔ او غنن مطغیہ، یہ فتنے ہیں، حضور انہیں فتنہ کہہ رہے ہیں۔ یا ایسا پیسہ مطغیہ، مال فتنہ ہے نا، یا ایسا پیسہ مطغیہ جو تمہیں سرکشی میں لے جائے، برائی میں لے جائے، عیاشی کی طرف لے جائے، فحاشی کی طرف لے جائے۔ اس پیسے کے فحاشی کی طرف لے جانے سے پہلے بادروا، خیر کا کام کر لو۔ حضور نے جو بات فرمائی وہ ظاہر ہوگی فتنے کی شکل میں، اگر حضور کی بات نہیں مانی جائے گی تو۔ اور فتنے اگرچہ سر پہ مسلط نہیں ہو رہے، میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اللہ محفوظ رکھے، ہم پہ جنگ مسلط ہونے والی نہیں، جبکہ یہ سن لیں جن جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے کہیں تھوڑے عرصے کے لیے دب جائیں گی لیکن یہ رکیں گی نہیں، کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اور یہ بھی توجہ کر لیں، اسرائیل بھی دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹے گا، اس کا وجود بھی ختم ہوگا۔ یہ حضور کی پیشین گوئیوں میں ہے، جن دنوں میں دجال آئے گا یہ اسرائیلی نامی اسٹیٹ اور یہودی یہاں غلبے کے اندر، طاقت کے اندر نہیں ہوں گے،
وہ تو اصفہان سے نکلے گا، پہلا پروگرام 70,000 یہودیوں کے ساتھ وہاں کرے گا، اور یہودی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دجال کی شاید آمد ہے، اسی لیے انہوں نے چڑھائی کر دی کہ ان علاقوں پہ قبضہ کر لیں اور دجال کے لیے پورا ایک ماحول فراہم کر دیں، چونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ لیکن دجال ابھی دور ہے، تباہی دور نہیں، بربادی دور نہیں۔ احادیث میں جو دجال کی آمد کی پیشین گوئیاں ہیں ان میں یہ واضح نصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دن بہت لمبے ہو جائیں گے، ایک سال یعنی 6 مہینے کے دن، 6 مہینے کی راتیں، دنوں کی جو دن کا عرصہ ہے اس میں وقت میں اضافہ ہو جائے گا، راتیں لمبی ہو جائیں گی، اور جس قسم کے سنگین حالات رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ توجہ فرمائیے، یہ جو میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں بادرو بالاعمال، لوگوں 7 قسم کے فتنے، عذاب، آزمائش آنے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے نیکی کر لو۔ اگر اللہ نے روپیہ دیا ہے، فقر آنے سے پہلے نیکی کر لو۔ روپیہ پیسہ سرکشی کی طرف لے کر کے جائے، بدماشی کی طرف لے کر کے جائے، فحاشی عیاشی کی طرف لے کر کے جائے، تم روپے پیسے کا اس برا رنگ ظاہر ہونے سے پہلے تم خیر کا کام کر لو، نیکی کا کام کر لو، او مرض مفسدہ، یا ایسی بیماری جو تمہارے جسم میں بگاڑ پیدا کر دے، تمہارے ارادوں کو کمزور کر دے۔ آج جذبہ ہے نیکی کرنے کا، پرسوں کر لیں گے، اللہ نہ کرے پرسوں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4 پائی پہ جا کے پڑ گیا۔ اگر طاقت ہے تو فتنوں کے ایام میں نیکی کے اندر تیزی کرو۔ کائنات کے حالات خراب ہو رہے ہوں تو برائی سے بچنے میں کوشش کر کے، خود کو پاک رکھنے میں محنت کر کے اللہ کے دربار میں مقرب بننے کی کوشش کرو۔ او مرض مفسدہ، ایسی بیماری جو فساد پیدا کر دے، تخریب پیدا کر دے، تمہارے جسم کو توڑ مروڑ کے رکھ دے، اور جو نیکی کا ایک تمہارے دل کے اندر جذبہ تھا، نیکی کا پروگرام تھا۔ کتنے لوگ ہیں، اگلا جملہ سن لیں، او موتم مجہرا او حرما مفندا، ایسا بڑھاپا جو تمہیں گھر کے اندر نکارا کر دے۔ باپ جو پورے کاروبار کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس گھر کا ایک نکارا جز بن کے رہ جاتا ہے، پھر بچوں کے ہاتھ میں قبضہ آتا ہے، خدا اس کی زندگی میں اسے بے زور ہوتے اس کی اولاد کے ہاتھوں سے اس کو دکھاتا ہے مفندہ۔ یہ ختم ہوتا ہے جس طرح آتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے بالآخر وہ ختم ہوگا، جو اللہ کے پاس جمع کرا دو گے وہ باقی رہے گا۔ او حرم مفندا، ایسا بڑھاپا جو تمہیں ایک نکارا جز بنا دے، اور ایسی موت جو تمہیں افسانہ بنا دے، قصہ پاری نہ بنا دے۔ اس موت کے آنے سے پہلے خیر کے کام کر لو۔ کتنے لوگوں کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، گزشتہ 30 سال سے آپ یہ بات دل میں لے کے بیٹھے ہیں، لیکن حسد اتنا سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ منہ پہ تعریف کرنے سے ہمیں موت پڑتی۔ آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں جن سے آپ نے معافیاں مانگنی ہیں؟ کیا ان کی موت کا انتظار ہے؟ ان کے نکارہ ہونے کا انتظار ہے؟ ان کے سرکش ہونے کا انتظار ہے؟ جنازے پہ کھڑے ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کرنا تھا؟ ہمارے یہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو وین کی قسموں میں، نوح کی قسموں میں یہ بھی ہے کہ امی جے تو جیندی ہوندی تے میں تیرے نال رج کے دکھ سکھ پھوڑ دی، بھی جیندی تو تھی، زندہ تو تھی۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک نوجوان رو رہا تھا کہ میرا باپ مر گیا ہے، میرے دل میں حسرت رہی، میں نے ساری زندگی اپنے باپ سے جفی نہیں ڈالی۔ کتنے غریب ہیں جن کے ساتھ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے بیمار تھے جن کی آپ بیمار پرسی کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ مر گئے؟ بادرو، جلدی کیا کرو،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں فتنوں کے دنوں میں کہ جنگ کہاں لگتی ہے؟ مسلمان کروڑوں میل دور بیٹھا ہوا نیکی میں تیز ہو جاتا ہے۔ یہاں نمازوں میں دیکھ لیں اسی طرح، جمعے کے اجتماعات میں لوگوں سے قسم لی جائے کہ کتنوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، میں بھی چند نکلے ہزاروں کے مجموع میں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہو، اور ہزاروں میں وہ نکلے جنہوں نے جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ امریکہ کے ایٹمی جنگ مسلط کر دینے سے بڑی جنگ ہے، اس سے بڑا نقصان ہے، بدکار بندے سے بڑا مجرم ہماری صفوں میں عام روٹین سے بیٹھا ہوتا ہے نماز چھوڑ کر کے، ہم اسے نفرت نہیں کرتے۔ او موتن او حرمن او فقرن، کیا کسی فقر کا، کسی بھوک پینے کا انتظار ہے؟ کسی موت کے انتظار میں ہو کہ اللہ تمہیں دیوانے اور مجنوں بنا دے؟ اس انتظار میں حل تنتظرون، کیا تم انتظار کرتے ہو فقرا منسیا، ایسے فقر کا جو تمہیں تمہارے اپنوں میں بھلا کے رکھ دے؟ آج چرچے ہیں نا بھائی، تو ان چرچوں کو تادیر زندہ رکھنے کے لیے بادرو، خیر کے کام کی طرف آؤ، خیر کے کام میں جلدی کرو، خیر کے کام میں تیزی کرو۔ آپ توجہ فرمائیے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بطور فتنہ ذکر کیا ہے، اسی حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر بھی کیا ہے، او موت مجہرہ او الدجال فشر غائب ينتظر۔ یہ ساتواں فتنہ، جہاں یہ فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کرو، ایسا فخر جو انسان کو بالکل معاشرے میں بھلا کے رکھ دے، ایسا روپیہ پیسہ جو طغیانی اور سرکشی لے کر کے اور برائی کی طرف لے جائے، ایسا بڑھاپا جو انسان کو گھر میں ایک نکارہ جز بنا دے، ایسی بیماری جو انسان کو دیوانہ مجنوں کر دے، اس کی عقل چھین لے، ایسی موت جو انسان کو غائبوں میں لے جائے، ناقابل ذکر لوگوں میں لے جائے۔ او الدجال هل تنتظرون، کیا نیکی تب کرو گے جب دجال نکل آئے گا؟ اس سے پہلے ہل کیوں نہیں رہے؟ تم توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہے؟ او الدجال هل تنتظرون الدجال شر غائب ينتظر، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کا غائب رہنا شر، اس کا ظاہر ہونا شر، اس کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ بہت بڑا فتنہ ہے، وہ آئے گا، تو کیا اس کے آنے پہ تم نیکی اور خیر کا کام کرو؟ اللہ نے آج صحت دی ہے، کل بیمار ہو گئے تو کیسے نمازیں پڑھیں گے؟ حضور کا ارشاد ہے، میری امت کا بیمار آدمی چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھے، اسے جوانی کی خوبصورت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ میرے جوان تو نماز پڑھتا ہے، جوانی میں خوبصورت نماز پڑھتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے تو چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھے تو تجھے تیری جوانی کی نماز کا ثواب ملے، تو جوانی میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ صحت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اعضاء ٹھیک ہیں، کتنے سارے بزرگ ہیں یہاں، آپ صبح پارک میں جائیں، انہیں فالج ہوا ہے، وہ بیمار ہیں، ایکسرسائز کروانے والے انہیں جھکنے کا کہتے ہیں، وہ جھک نہیں سکتے، انہیں بیٹھنے کا کہتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ کے اٹھنے کا کہتے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے۔ لیکن میرے آپ کے پاس تو یہ طاقت ہے، کیا اس کے چھن جانے کا انتظار ہے؟ حضور یہی تو پوچھ رہے ہیں، یہ ترمذی شریف کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں، کوئی اتنی گہری باتیں نہیں ہیں کہ آپ کو یاد نہ رہیں۔ کرتے ہیں نیکی کر دیں گے، او میں کر دینی سی، بعد میں پھر مکر کرتے ہیں، میں تا اتنا کرنا سی، میں تا اتنا جوں کرنا۔ کب؟ جب رہا ہی نہیں اگلا، جب اس کا نقصان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب، جب قوم کائنات انسان اجڑنے کے قریب ہوں گے، ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی بیان فرمائی، اور وہاں بھی یہ ہے بادروا بالاعمال الصالح، لوگوں نیکی کے کام کی طرف توجہ کرنا، جلدی کرنا، خیر کی طرف آنا، اپنی زبانوں کو بچانا، ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہونا، اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بار بار توجہ دلایا کرتے تھے، لوگوں لمبے کمر توڑ دینے والے فتنوں کا آغاز ہونے والا ہے، بہت جلد بولنے والے نہ بنو، ان فتنوں میں کودنے والے نہ بنو، بچو ان سے، اپنے دروازے بند کر کے بچ سکتے ہو تو بچو،
حتیٰ کہ اسلاف میں بے شمار اللہ والوں کے ایسے واقعات ہیں، اگر فرض نمازیں نہ ہوں تو فتنوں کے ظہور میں اپنے گھروں کے دروازے کو گارا لگا کے پکا پکا بند کر لیں. ہمیں اپنے بند گھروں میں موت آ جائے، ہم باہر بازار میں نکل کر کے ان فتنوں میں مبتلا ہونے پہ ترجیح دیتے ہیں گھر میں بیٹھے رہنے کو. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے لیے عذاب کی شکل یہ سوشل میڈیا ہے کہ ہمارا گھر گارے سے بند بھی ہو جائے، ہم ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک فتنہ پیدا کر دیتے ہیں. بہت جلد ہم رائے دے دیتے ہیں، بہت جلد فتویٰ دے دیتے ہیں، جو منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں، جبکہ فتنوں کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا کہا، استغفار کرنے کا کہا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا کہا ہے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے رکھنے کا کہا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھنے کا کہا ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنا حد المقدور تم سے طاقت اور قوت لگا کر کے اس فتنے سے بچ سکتے ہو بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے کہ ان فتنوں کے ایام میں آپ الاسلام نے فرمایا کہ خیر شر کا امتیاز بھی اٹھ جائے گا، اور اس وقت تمہاری بقا دین کی معرفت رکھنے والوں کے ساتھ جڑنے سے ہوگی. دین کی معرفت رکھنے والوں کے ساتھ تم جڑو گے، تمہاری اولادیں جڑیں گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت فتنوں کے ایام میں بھی اللہ تم سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام لے لیں گے، اور ایسی سنگینی کے اندر بھی آخرت بننے کا کچھ نہ کچھ سامان مل جائے گا جب تم دین کی معرفت رکھنے والوں سے. وَتُنْكِرُونَ مَا تَعْرِفُونَ، جن باتوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا تم انکار کر دینا. وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، چھوڑ دینا ان باتوں کو جن کی تمہیں پہچان نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایسے نہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے نہ کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں. لیکن قیامت کی نشانیاں یہ ظاہر ہوتی ہیں. یہاں کوئی حدیث کی بات پوچھے تو بندے پہلے بول کے کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے فیس بک سے پڑھا، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آیا تھا، اور پھر اپنی عزت بچانے کے لیے ویسے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا تھا. لوگوں، جس بات کی تمہیں اچھی طرح معرفت نہیں ہے ان فتنوں کے دنوں میں اسے چھوڑ دینا. علماء کے ساتھ، دین کی معرفت رکھنے والوں کے ساتھ تم جڑ جانا. وَتُقْبِلُونَ مُصَاحِبَكُمْ وَتَذَرُونَ عَامَّتَكُمْ، بہت زیادہ لوگوں کی اصلاح کی اور بہت زیادہ بگاڑ کی اصلاح کی، تم سے کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں ہو سکے گی. ہاں تم یہ کرنا ان فتنوں کے دنوں میں خود کو اور اپنے گھر والوں کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا. سب سے بڑا فتنہ مال، اور اس کے بعد ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ فارغ رہنا. ایک ہے کچھ نہیں، دوسرا فارغ ہے. اس فارغ رہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. فارغ بندہ شیطان کا بہت بڑا کھلاڑی، جو آئے گا دماغ میں ڈالے گا، مایوسی پھیلائے گا. فیس بک ہاتھ میں ہے، جس قسم کے نظریات دیکھے گا اس طرف چل پڑے گا. یہ فارغ رہنا یہ بھی نوجوانوں کے لیے فتنہ ہے، عذاب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے کہ انسان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ان ایام میں، ایسے حالات میں خاص طور پہ اپنی فکر کرے اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے اور انہیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے کوشش کرے. اس میں ہی کامیاب ہو جائے تو بڑی بات ہے. وَتَذَرُونَ عَامَّتَكُمْ، اپنے عام لوگوں کو اگرچہ وہ چھوڑ دے لیکن اپنے گھر والوں کی کوشش کر کے پرواہ کرے، ان کی ٹینشن لے. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ہم سب کے پاس یہ کنٹرول ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے اعلانیہ نماز کا پوچھ سکیں؟ ہم ڈرتے ہیں. کیا خامدوں کے پاس یہ کنٹرول ہے کہ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی، چونکہ خامد کے نزدیک بیوی کا مقام نماز کی وجہ سے رہا ہی نہیں، بیوی کا مقام تو اس وجہ سے ہے کہ وہ کھانا بر وقت دیتی ہے اس کو، اس کے مہمانوں کی آؤ بھگت رنگ برنگی ڈشوں سے کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اسے کوئی ٹینشن نہیں. جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس
حدیث میں عورت کے جنتی ہونے کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں یہ جملہ پہلے ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، قامت خمسہا، حسنت فرجہا واطاعت بالہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ پہلے ہے نمازیں 5 پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ یہاں بھی 5 نمازوں کا ذکر پہلے، جس حدیث میں عورت کے جنت جانے کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں اگر خامد کی اطاعت کا ذکر ہے، وہاں 5 نمازوں کا ذکر پہلے۔ کیا میں آپ سارے اپنے بچوں سے نماز چاہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے پڑھائی، ہمیں چاہیے چالاکی ہوشیاری، ہمیں چاہیے بچوں کا بولنا، ہمیں چاہیے بچوں کا ایکٹیو رہنا، ہمیں چاہیے بچوں کا سکول میں نمبر لینا، ہمیں چاہیے ہماری عورت کی خاندان تعریف کرے کہ چائے بڑی ہے، فلان ڈش بڑی اعلیٰ بنتی ہے۔ یہ نماز، اس کے بارے پوچھنا، حضور کا ارشاد تھا کہ فتنوں میں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو خیر کی طرف لے کے آنا ہے، شر سے بچانا ہے۔ نماز کی طرف لانا، یہ خیر کی طرف لانا ہی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو سوئے رہ گئے صبح کی جہنم کے انگاروں میں صبح کی، اور بھائی یہ ایٹمی ٹیکنالوجی، یہ امریکہ اسرائیل کے یہ انگارے، یہ جہنم کے انگاروں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ نہ کرے یہ انگارے پڑتے بھی ہیں، ان انگاروں میں اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ شہید ہے لیکن دین سے محروم ہو کے مرتا ہے۔ یہ دجال کا ساتھی ہے جو دجال کے فتنے کی آمد میں بیٹھا ہے۔ کر لیں گے نیکی، پڑھ لیں گے نمازیں، کر لیں گے خیر کے کام، کر لیں گے خرچ، اور مال اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بھرپور فتنہ بنا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو خواب خیال وہ مال روپے کے، اور رات کو سوتا ہے تو تصورات روپے پیسے کے۔ اور میرے نوجوانوں، یہ ساری کی ساری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنو کہ اللہ نے میری امت کے لیے بہت بڑا فتنہ مال کو بنایا ہے۔ کیا میرے آپ کے لیے یہ فتنہ نہیں بن گیا، آزمائش نہیں بن گیا؟ ساری توجہ، سارے مسائل صرف روپیہ اور پیسہ، کوئی کسی انسان کی ویلیو نہیں، کوئی خیر والے بندے کی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی کسی کا معیار نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی پہچان پرکھ کے اصول نہیں۔ رشتہ لینا دینا ہو، تعلقات قائم کرنے ہوں، ووٹ کسی کو دینا ہو، ہر چیز دیکھنے کے لیے حضور کے الفاظ تھے اس حدیث طیبہ میں جو اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں یہ پھر فرمایا بادروا بالاعمال الصالح، فتنے آئیں گے اندھیری رات کی طرح، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے تھوڑے تھوڑے روپے پیسے کی خاطر دین بیچیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ اور جب یہ تم فضا دیکھو تو سمجھو یہ فتنوں کا ظہور ہے، یہ فتنوں کے ایام ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یصبح مومنا یمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ بندہ صبح سچا ایمان والا تھا، لیکن شام کو بیٹھا کہیں بیان اور دے رہا تھا، کفر کی بات کر رہا تھا۔ شام کو بڑا پکا مومن تھا، اور صبح کو تم اسے دیکھو گے وہ بدلا ہوا ہوگا۔ اور یہ حدیث کے جملے میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، ایک بار پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اللہ اکبر، دن بڑے تبدیل ہو جائیں گے، غیرت الایام، حالات بڑے تبدیل ہو جائیں گے، دین کی باتیں کرنے والے بڑھ جائیں گے، دین سمجھنے والے، قلت فقہاؤکم، دین سمجھنے والے کم ہو جائیں گے۔ دین کی باتیں کرنے والے بڑھ جائیں گے اور دین سمجھنے والے کم ہو جائیں گے۔ قلت فقہاؤکم کثرت خطباؤکم، خطیبوں کی کثرت، باتیں کرنے والوں کی کثرت، گفتگو کرنے والوں کی کثرت، دین کی گہری فہم قلت، کم ہو جائیں گے۔ اور نوجوان اور اوباش اس طرح منہ لگام ہو جائیں گے کہ جس پہ چاہیں گے چڑھ دوڑیں گے۔ آپ احادیث پڑھیں کتاب الفتن کے اندر، جو اغیلمہ کہا گیا ہے، یہ جو دجال ہے، یہ جہلم کا دجال،
اس نے تو غیلما سے مراد قریشی نوجوان لے کر کے باب بند کر دیا. حدیث تو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکومتیں غیلما صفحا احمق نوجوانوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گی. تو کیا یہ کسی ایک حکومت کے لیے ہے یا دین قیامت تک کے لیے؟ مجھے بتائیے. غیلما صفحا احمق نوجوان حکومتوں کو بے بس کر دیں گے. قلت فقہاؤکم، فقہا دین سمجھنے والوں کی، گہری بصیرت والوں کی بالکل کمی ہو جائے گی. کثرت خطباؤکم، خطاب کرنے والے، گفتگو کرنے والے، باتیں کرنے والے. اور پھر فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ حکمران جو ہیں وہ حکمران بھی جو بات کرتے ہیں اسے مکر جاتے ہیں. صبح بات کریں گے شام کو مکریں گے، شام کو بات کریں گے صبح کو مکریں گے. کیفا اذا لبستکم فتنہ، کیا نشانیاں ہوں گی فتنے کے لباس کے اترنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے ہی بتا کے گئے، انتظام کا بھی بتا کے گئے، ان سے بچنے کا بھی بتا کے گئے. وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا، توجہ، بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت کے کام کر کے دنیا کمائی جائے گی. دنیا کے کام کر کے آخرت نہیں کمائی جائے گی. آخرت کے کام کر کے کیا کمایا جائے گا؟ دنیا کمائی جائے گی. اور پھر نال ساتھ وضاحت بھی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کثرت قراؤکم. نشانی یہ بتا دی صرف ایک جملہ کہہ کے کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ آخرت کے لیے ہے نا. توجہ ہے بھائی، تلاوت قرآن کرنا کس لیے ہے؟ کثرت قراؤکم. بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے آخرت کا یہ عمل وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا، دنیا کے لیے کریں گے، روپے پیسے کے لیے کریں گے. جمعہ پڑھانا یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھانا یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ اذان دینا یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ دین کی گفتگو کرنا مجھے بتائیے یہ آخرت کا عمل ہے کہ نہیں؟ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ کثرت قراؤکم. ایک جملہ ساتھ کہہ کے بات کو کھول دیا. آخرت والے خالص اعمال کر کے دنیا چاہی جائے گی، روپیہ پیسہ مال اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا. او بھائی باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں، کتنے دو گے؟ فلاں تو مجھے اتنے دیتا ہے. کتنے دو گے؟ فلاں تو مجھے. اور جمعہ پڑھا کے بھی یہ آواز آئی کئی جگہوں سے کہ فلاں جگہ سے اتنے مل رہے تھے، میں اتنے چھوڑ کے آیا. کثرت قراؤکم، تلاوتیں کرنے والے، لمبے لمبے سانس ڈالنے والے. حضور کا واضح ارشاد ہے غنّے مد کے ساتھ قرآن اس طرح سیدھا کر کے پڑھیں گے. یقومون القرآن کما یقام السہم، اس طرح سیدھا کر کے پڑھیں گے جس طرح ماہر تیر انداز نشانہ لگانے کے لیے بالکل تیر سیدھا کرتا ہے. رتی بھر دائیں بائیں نہیں جانے دیں گے، لیکن پڑھ اس لیے رہے ہوں گے وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا، دنیا کمائیں. ابھی یہ مصری قاری آئیں گے، میں خود قاری ہوں، ہم بھی قرآن کی محافل کرواتے ہیں، تو ریٹ لسٹیں آ جائیں گی. میں ان تمام قاری صاحبان سے، بے شمار میرے جاننے والے ہیں، اگر میرا کوئی قاری ساتھی محسوس کرتا ہے تو مجھے ٹینشن نہیں میرے بھائی، اللہ کرے آپ محسوس کر کے ہی یہ حدیث پڑھ لیں جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ قراء اکرام قرآن کو اس طرح سیدھا کر کے پڑھیں گے جس طرح ماہر تیر انداز تیر کو سیدھا کرتا ہے. حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کمان سے نکلتا ہے. یمرقون من الدین کما یمرق الرمی من السہم. یہ مصری قاری آئیں گے، ریٹ لسٹیں شیئر ہوں گی. یہ مصری قاری بلانے والے، میں ان سے پوچھتا ہوں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ کے فضل سے ہماری آواز الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بہت دور پہنچتی ہے. او بھائی میں نے کبھی آج تک مو کو مکا کیا ہو تو مجھے ڈر ہو، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ.
دنیا بھی بے عزتی کے ساتھ گزرتی ہے، آخرت بھی ذلیلوں والی۔ دین کی خدمت خودداری کے ساتھ دنیا میں بھی بادشاہی الحمدللہ، آخرت میں بھی بادشاہی۔ ریٹ لسٹیں آئیں گی، فلانی جوڑی اتنے پیسے، اس جوڑی میں فلاں کاری ڈال دیں تو اتنے پیسے۔ آپ چونکہ ہماری محفلیں رکھواتے ہیں، میں قربان جاؤں، ہم نے اس بیت رضوان سے الحمدللہ جو اصلاح کی آواز اصلاح کی غرض سے اٹھائی، اللہ نے ہمیں اس کے نتیجے دیے، الحمدللہ ہمیں خیر ملی۔ عظیم صاحب، آپ کے چونکہ تعلقات ہیں، آپ چونکہ محفلیں رکھواتے ہیں، تو آپ کے لیے اتنے وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت کے کاموں سے دنیا، یعنی نہ قرآن کی نعوذ باللہ قرآن کوئی شے، نہ خطبہ کوئی شے، نہ حدیث کوئی شے رہ گیا صرف روپیہ۔ اور اس کے بارے حضور نے ویسے پیشین گوئی کر دی تھی کہ جتنی جان چھڑاؤ گے اتنا لپکے گا پیچھے، جتنا اتار کے پھینکو گے اتنا بھاگ کے آئے گا، اور جتنا بھاگو گے یہ آگے لگ جائے گا۔ اور حدیث کے جملے، جب اس کے پیچھے لگو گے یہ تمہیں اپنے پیچھے لگا لے گا اور تھکا دے گا، اور تھکا کے مارے گا، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ روپیہ کمانا اور چیز ہے، روپے پہ مرنا اور چیز ہے۔ روپیہ کمانا اور چیز ہے، زندگی کو روپیہ کمانے کا مقصد بنا لینا یہ اور چیز ہے۔ اگر روپیہ آتا ہے اس کے حقوق بھی ہیں۔ حقوق کیا ہیں؟ توجہ، فقر آنے سے پہلے جو نیکی کر سکتے ہو کرو، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تیرا تعلق ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تجھے انہوں نے بتایا کہ تو نے کل زندہ رہنا ہے، تیری بڑی سلام دعا ہے، تو نے غیب کے نوشتے چرا کے دیکھے ہوئے۔ پڑھ لیں گے نماز، کر لیں گے شروع، کتنے ایسے کرتے کرتے مر گئے ہیں۔ اب میں نے برائی چھوڑ دینی، اب میں نے اس کو چھوڑ دینا، اب اس کے ساتھ جو میری غلط سلام دعا تھی میں نے ختم، اب کر دینی، اب کر دینی۔ بوڑھا ہو گیا تو 10 سال 20 سال 25 سال، وہ خدا کا خوف کر۔ کیا دجال کی آمد کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں، حدیث کے جملے، او موتن او مرضن او فقرن او متغین منسین، کیا اس چیز کا انتظار ہے کہ تم بھلا دیے جاؤ، تم اڑا دیے جاؤ، غائب ہو جاؤ افسانوں کی طرح، کہ سہپاری نہ بن جاؤ؟ اس چیز کا انتظار ہے؟ تب تم خیر کے کام کی طرف آؤ گے۔ بادروا بالاعمال الصالح۔ میں یہاں جمعہ پڑھنے والوں کے جتنے ساتھی ہیں میرے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ فیس بک پہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے، خاص طور پہ یہ جو تحریک انصاف کا ایک ینگ گروہ ہے، انہوں نے جس قسم کی بدتمیزی اور تخریب پیدا کی ہوئی ہے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں بارہا یہاں وضاحت دے چکا ہوں کہ ہم کسی کا دم چھلا نہیں، ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم امت کی قوم کی اصلاح کی آواز اٹھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھی آپ عورتوں کے خلاف، حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ ہم نہیں مانتے عورت کی حکمرانی کو، نہ ہم نے ووٹ دیے، لیکن جو بدتمیزی آپ فیس بک پہ بپا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو منہ میں آئے بولتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں عزت اچھالتے ہیں، او بھائیو ان جملوں کا آپ نے حساب دینا ہے۔ اگر میں نے آپ کو کچھ کہا ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے، کسی غلط چیز سے بتایا ہے، وہ غلط نہیں تھی، میں نے ناجائز اس کو غلط کہا ہے، اس کا حساب میں نے دینا ہے۔ میرے دوستو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، سوشل میڈیا پہ ہر آئی گئی خبر شیئر نہ کرو، اگر وہ جھوٹ ہے وہ تمہارے سر پڑ جائے گا۔ ہر چیز پہ لائک کا انگوٹھا نہ دباؤ، اگر وہ بری ہے، آپ نے پسند کیا، آپ کے کھاتے میں لکھ دی گئی کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں، اور بندہ انہی چیزوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ نہ دل کا نشان، نہ لائک کا نشان، بلکہ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اس کے قریب سے گزر جاؤ، بچا لو خود کو، اس سوشل میڈیا کی آگ سے بچ جاؤ، صرف اس چیز میں کہ میرے ویورشپ میری زیادہ ہونی چاہیے، فیس فالوئنگ میری زیادہ ہونی چاہیے، جو جملہ آئے کس دیں، جو چاہیں لکھ دیں، یہ سب فتنے ہیں، یہ بھوتنے ہیں آپ نے بھائی، اگر آپ اس کے اندر گرفتار ہیں۔ آؤ
میں نے جو ان فتنوں کے ایام کے حوالہ سے رہنمائی کی ہے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا اس کا انتقام اللہ نے یہود سے لینا ہے، اور جو اس میں شریک تھا اللہ نے یہ انتقام ان سے بھی لینا ہے۔ اللہ ایران کے ذریعہ سے ہی اسرائیل کو تہو تیغ فرمائے، مسلمانوں کے اللہ سینے ٹھنڈے کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ملک پہ اعتماد رکھیں، بالکل مایوس نہ ہوا کریں۔ دنیا بہت تنگ ہے، پانی کی بوند بوند سے ترسی ہوئی ہے، آپ پہ اللہ کا کرم ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نمازوں کی طرف آ جاؤ، خلوت جلوت کی برائیاں چھوڑ دو۔ میرے نوجوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرو، اپنا اندر کا گند کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، نہ چھپ کے نہ ظاہر ہو کے، بلکہ اس گند سے اللہ سے توبہ مانگ لو۔ آؤ قرآن کی محفلوں کی طرف آ جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری تنہائیوں کو پاک کر دے گا۔ علماء سے جڑ جاؤ، اپنی اولادوں کو علماء سے جوڑ دو، اللہ کی پاک ذات قیامت کے دن آزمائشوں سے بچا لے گی۔ یہ آزمائشیں تو بندہ تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بالآخر مر جاتا ہے، جان چھوڑ جاتی ہے۔ آگے جو آزمائشیں آنے والی ہیں وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر مکر و فریب سے محفوظ رکھے، آخرت میں بھی ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، نیکی کے کاموں کی طرف اللہ سبقت لے جانے والے حوصلے نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد